ایھا المدثر، آپ کی خوبصورت چادر کی قسم، کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل۔ رب نے ہر جگہ قسم کھائی تو صرف اپنے محبوب کی کھائی، صرف اپنے نبی کی کھائی، اور ہر جگہ اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ اور کیا فرماتا ہے، اب آپ خود ہی دیکھیں کہ وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کوئی کلمہ نہ پڑھے، جب تک کوئی کلمہ نہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک کوئی کلمہ نہ پڑھے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر رب نے سب سے پہلے اپنا نام لگایا، لا الہ الا اللہ، تاکہ پہلے میرا نام لے کر اپنی زبان پاک کرو، پہلے میرا نام لے کر اپنی زبان کو پاک کرو، اس کے بعد میرے نبی کا نام لینا۔ رب کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ کوئی ناپاک زبان سے میرے محبوب کا نام لے لے، اس لیے رب نے کہا کہ پہلے پڑھو لا الہ الا اللہ اور اپنی زبانوں کو پاک کرو، پھر کہو میرے محبوب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر جگہ رب نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھ دیا۔ اذان مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک اذان میں میرے نبی کا نام نہ لے لیا جائے، نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک نماز میں نبی پر سلام نہ بھیج دیا جائے، اور اسی طرح کوئی عبادت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں میرے نبی کا ذکر نہ کر لیا جائے۔ اور پھر رب فرماتا ہے کہ میں اس دعا کو ہی قبول نہیں کرتا جس دعا میں میرے نبی پر درود و سلام نہ پڑھ لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، لیکن درود پاک آپ اول و آخر پڑھ کر جب نبی پاک کا نام لے کر کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو وہ سیدھی عرش معلیٰ پر پہنچ جاتی ہے، میرا رب اسے قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا نبی خدا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا نبی خدا ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ رب نے خود ہی اپنے محبوب کو اپنے نام کے ساتھ رکھ دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں ساتھ سے اتارنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس ذات کو الگ کرنے والے؟ جب رب نے اس کی ذات کو اپنی ذات کے ساتھ کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس ذات کو اس ذات سے ہٹانے والے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پیارے آقا نے انگوٹھی دی کہ اے ابوبکر اس پہ میرے رب کا نام لکھوا کر لے آؤ، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ گوارا نہ کیا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ رکھ دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صرف اللہ کا نام لکھواؤں اور نبی کا نام نہ لکھواؤں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھوا دیا۔ تو جب لے کر آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ انگوٹھی پیش کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر حیران رہ گئے، کہنے لگے ابوبکر میں نے تو صرف اپنے رب کا نام لکھوانے کا کہا تھا، اس میں تو 3 نام لکھ دیے گئے ہیں۔ تو اتنی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے گوارا نہ ہوا کہ جب رب نے ہر جگہ آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھ دیا تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں آپ کا نام نہ لکھواتا۔ تو اتنی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں پیارے آقا نے جب حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ٹھیک ہے میرے اور اللہ کا نام تو لکھوا دیا لیکن ابوبکر کا نام بھی لکھا ہوا ہے انگوٹھی پہ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ابوبکر نے گوارا نہ کیا کہ اللہ کے ساتھ سے اس کے رسول کے نام کو ہٹایا جائے تو پھر اللہ نے بھی گوارا نہ کیا کہ یار کے نام سے یار کو دور کیا جائے، یار کے نام سے یار کو ہٹایا جائے۔ تو اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ نام بھی اللہ کے حکم سے لکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ سے مانگیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں رب جو عطا کرتا ہے ان کے وسیلے سے ضرور عطا کرتا ہے۔ ان کے وسیلے سے ہم جب کوئی بات کہہ دیں تو رب اس بات کو نہیں ٹالتا، ان کے وسیلے سے ہمیں وہ ضرور عطا کرتا ہے، کیونکہ رب
اپنے محبوب کے نام کو جب دیکھتا ہے تو پھر اس بات کو ٹال ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب وہ خود کہتا ہے کہ جب درود پاک پڑھ کے دعا مانگو تو میں قبول کر لوں گا، تو جب ہم نبی کے وسیلے سے مانگیں گے تو وہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ تو اس لیے ایک چھوٹا سا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے 3 وزیر تھے۔ ایک مرتبہ اس نے آزمانا چاہا کہ کون سا وزیر مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اصل میں کیا آزمانا چاہ رہا تھا، اس نے ان تینوں کو کیا کہا کہ باغ میں جاؤ اور وہاں سے میرے لیے اچھے اچھے پھل توڑ کر لاؤ، تازہ اور اچھے پھل توڑ کر لانا۔ اب تینوں وزیر چلے گئے۔ جو بادشاہ کی بہت زیادہ قریب تھا نا، جس کو بادشاہ سے سچی محبت تھی، اس نے پورے باغ میں ڈھونڈ کر اچھے سے اچھا پھل ڈھونڈا اور اس کو شاپر میں ڈالا کہ جب بادشاہ کھائے تو وہ خوش ہو جائے کہ کتنا اچھا پھل ڈھونڈ کے لایا ہے۔ اب جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ کون سا بادشاہ کو پھلوں کی کمی ہے جو وہ ہمارے شاپر کھول کے دیکھے گا، اس لیے اس نے کچھ تو اچھے ڈال لیے لیکن کچھ گلے سڑے ڈال دیے۔ اب جو تیسرا تھا اس نے سارے گلے سڑے پھل اس میں ڈال دیے۔ اب جب وہ لے کر آئے تو بادشاہ نے کہا ان تینوں کو جیل میں ڈال دو اور 3 دن کے لیے اب یہی پھل کھائیں گے جو انہوں نے اکٹھا کیا۔ اب جس نے اچھا اچھا پھل جمع کیا ہوا تھا اس کا تو آرام سے گزارا ہو گیا، اس نے تو آرام سے کھایا، 3 دن اس کا اچھے سے گزارا ہوا۔ اور جس نے کچھ اچھا جمع کیا تھا اور کچھ بیچ میں گلے سڑے پھل، اب اس نے تو ایک دن کھایا، اگلے 2 دن بھوکا رہا۔ جس نے سارا ہی گند اٹھا کے بھر دیا تھا کہ کون سا بادشاہ نے دیکھنا ہے، وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر ہی گیا۔ اب جب بادشاہ نے حکم دیا کہ نکل کر آؤ تو وہ نکل کر آئے تو دیکھا کہ ایک تو فوت ہو گیا ہے، جو 2 تھے وہ بچ گئے۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے اپنی اپنی کہانی سنائی۔ تو اس واقعے کا اصل مقصد کیا ہے، نچوڑ کیا ہے کہ رب ہمارے نامہ اعمال دیکھے گا، وہ ہمارے پھل نہیں کھائے گا، وہ پھلوں کا محتاج نہیں ہے، وہ قربانی کے گوشت کا محتاج نہیں ہے، وہ نیتوں کو دیکھے گا۔ ہم جو آج قربانیاں کریں گے تو گوشت تو نہیں پہنچتا نا اللہ کے پاس، ہماری نیت پہنچتی ہے کہ کیا ہم نے ریاکاری کے ساتھ وہ قربانی کی، کیا ہم جب حج کرنے جاتے ہیں ریاکاری سے ہم نے کیا۔ اکثر لوگ تو ہم میں سے ایسے ہی ہیں، بلکہ آج کل تو ایسا ہی چل رہا ہے کہ دکھاوے کے لیے بڑے بڑے جانور ہم ذبح کرتے ہیں کہ دوسرا دیکھے گا کہ اس کا جانور تو ہم سے بھی کہیں بڑا جانور ہے، تو وہ ریاکاری ہو گئی، وہ عبادت نہ ہوئی۔ ہماری نیت اللہ دیکھے گا۔ اللہ کو ہمارا گوشت، ہمارا پھل، ہمارا کچھ نہیں پہنچتا، نہ وہ ان چیزوں کا محتاج ہے، اس نے ہمارے نامہ اعمال دیکھنے ہیں۔ اور قیامت کے دن جس نے اچھا پھل جمع کیا ہوگا وہ تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے کچھ برا جمع کیا ہوگا وہ تو بیچ میں ہی رہے گا، اور جس نے کچھ نہ جمع کیا ہوگا، نیک اعمال نہ کیے ہوں گے، وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ اس لیے اپنی عبادات میں، اپنے جو آپ لوگ کرتے ہیں اس میں ریاکاری سے دور رہیں اور سچے دل سے اللہ کی عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر بخشنے پہ آئے تو آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی کو دیکھ کے بخش دے گا، اور اگر اپنے جلال میں آ جائے تو بڑے بڑے عبادت گزار جو ریاکاری میں زندگی گزار دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کا بڑا نام ہوتا ہے کہ بڑا عبادت گزار تھا جی، دنیا میں ہم نے اس کو جب بھی دیکھا تو عبادت میں ہی دیکھا، نمازوں میں دیکھا، سجدے کرتے دیکھا، روزے ادا کرتے دیکھا، حج کرتے دیکھا، لیکن اصل میں اس کی نیت میں ریاکاری ہوگی، ہمارے سامنے تو ایسا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو سب سے پہلے یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں سچے دل سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادتوں میں جو ریاکاری ہے اللہ ہمیں اس سے بچا لینا، ہمیں سچے دل سے اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم نے یہ جو اتنی پیاری محفل سجائی ہے اس کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب کا آنا، بیٹھنا، محفل کو سننا اور پڑھنا قبول و منظور فرمائے۔